معراج خان یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں نے کئی بار کمنٹس کر کے آپ سے سوال کیا ہے لیکن آپ میرا کوشچن پک ہی نہیں کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس بار آپ میرے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے۔ میرے 4 سوال ہیں۔ انہوں نے 4 سوال پوچھے ہیں۔ نمبر 1، عصر کی نماز کے بعد نفل عبادت نہیں کرنا چاہیے، نفل عبادت کون کون سی ہوتی ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عصر کی نماز کے بعد ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن نفل نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف نماز منع ہے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کوئی نفل نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، کیا عصر کی نماز کے بعد درود کلمہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے بتایا آپ کو صرف نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے۔ نماز کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ذکر و اذکار، تسبیح، قرآن شریف کی تلاوت، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، والدین کی وفات کے بعد ان کو ثواب کیسے اور کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ والدین کی وفات کے بعد آپ ان کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نام سے کوئی بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، مدرسے میں دے سکتے ہیں، مسجد بنوا سکتے ہیں، قرآن شریف حافظوں کو دے سکتے ہیں، کچھ بھی آپ پڑھ کر بخش سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی غریب کو کپڑا پہنوا سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی خیر کے کام ہیں جن سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے، جن سے دین کے کام آگے بڑھتے ہیں، اس میں آپ کچھ بھی اپنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نیت یہ کریں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں، یہ میں غریب کو کپڑا پہنا رہا ہوں، یہ جو میں مسجد میں لگا رہا ہوں، یہ میں مدرسے میں دے رہا ہوں، اے اللہ ان کا ثواب میرے والدین کو پہنچے۔ تو یہ اس نیت سے آپ دیں گے، ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو پہنچا دے گا۔ ثواب پہنچانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی نفلی روزہ رکھ رہے ہیں آپ اور یہ دل میں ارادہ کر لیں اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے۔ آپ نفل نماز پڑھ کے بھی جتنی بھی نفل عبادات ہیں ان کا ثواب آپ اپنے والدین کو پہنچا سکتے ہیں۔ درود شریف کی تسبیح آپ نے پڑھی ایک، اے اللہ ان کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے۔ بس نیت کرنے کا مطلب، جیسے ہی آپ نے نیت کی تو نیت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثواب فوراً ان کو پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، جیسے کچھ ٹیکنیکل ٹائپ کے طریقے ہمارے معاشرے میں چل نکلے ہیں نا، کہ وہ جیسے 10ویں دن ہی ہوگا، 30ویں دن ہی ہوگا، 40ویں دن ہی ہوگا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس ٹائپ سے ہی ہوگا۔ جو الگ الگ ٹائپ بنا لیے وہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ 40 دن کے بعد 40واں جو ہوگا اسی کے ذریعے ہی ایصال ثواب ہوگا۔ اور بریانی بنوا کے کھا کون رہے ہوتے ہیں؟ سب گھر کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، تو غریب تک وہ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی طرح کی چیزیں ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے اور یہ بلا وجہ کے تکلفات ہیں۔ آپ کوئی بھی بھلائی کا کام، کوئی بھی نیکی کا کام نیت کر کے آپ کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے، ثواب پہنچ جائے گا۔ نمبر 4، کیا غیر مسلم دوست کے گھر میت میں اور شمشان گھاٹ جانا صحیح ہوگا یا غلط؟ دیکھیے، غیر مسلم آپ کا اگر کوئی قریبی تھا جس سے آپ کے تعلقات تھے، کاروباری تعلق ہوں، دوستی والا تعلق ہو، پڑوسی ہو، تو غیر مسلم کے یہاں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو آپ اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کے مصیبت والے وقت میں ساتھ دینے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ لیکن جو ان کی مذہبی چیزیں ہیں اس میں شرکت جائز نہیں ہوگی۔ مذہبی چیزیں کیا ہے کہ آپ میت میں جائیں اور شمشان گھاٹ جائیں، تو ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو مذہبی ہوتی ہیں، تو مذہبی چیزوں میں شرکت جائز نہیں ہے، ورنہ آپ اس کی پریشانی میں اس کو سہارا دے سکتے ہیں، اس کو تسلی دے سکتے ہیں، نو پرابلم۔ گھر پہ بھی جا سکتے ہیں اس کی تعزیت کے لیے کہ بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو گیا یہ سب، کوئی بات نہیں ہے، صبر رکھو، تسلی دینے کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ شمشان گھاٹ بھی جائیں اور میت کے ساتھ جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں اور جو رسومات ہوتی ہیں اس میں آپ شرکت کرنا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان چیزوں سے آپ بچیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کے یہ 4 سوالیں کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور یہ ضروری کوشچن ہیں ان کے، جن کی ضرورت ہم لوگوں کو روزانہ کی زندگی میں پڑتی رہتی ہے۔ اس کے لیے کچھ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔